رکن یمانی یہ یمن کی جانب خانہ کعبہ کا مغربی کونا ہے۔ رکن یمانی کو یہ عظمت حاصل ہے کہ یہ بنیاد ابراہیمی پر ہے۔ رکن یمانی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کا استلام کرتے، اسے بوسہ دیتے اور اپنا رخسار پرانوار اس پر رکھ دیتے تھے۔ رکن یمانی کی یمن و برکت سے ہے کہ یہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی دونوں خطاؤں کو مٹاتے ہیں۔ یہاں آنسو بہانا سنت ہے اور اس رکن کا استلام کرنا روز محشر کام آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی دونوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ جس نے ان کا صحیح طریقے سے استلام کیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، پھر اس پر اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر دیر تک روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہانے چاہیے۔ اس کا عظیم و فضیلت والا ہونا یوں بھی عیاں ہے کہ یہ جنتی یاقوت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک نے ان کا نور بجھا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب ہر شے روشن ہو جاتی۔ مولائے کریم اس رکن عظیم کی زیارت عمیم سے نوازے۔ وہاں بخشش و عافیت مانگنے کا موقع بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جو بھی یہ دعا مانگتا ہے، یعنی اے اللہ پاک، میں تجھ سے دین و دنیا میں بخشش اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس عالی شان مقام پر کی جانے والی خاص دعا پر آمین کہنے کو خاص فرشتہ مقرر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے رکن یمانی پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب تم وہاں سے گزرو تو یہ دعا کیا کرو، کیونکہ وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ رکن یمانی پر فرشتوں کی کثرت کی گواہی ان کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں حاضر ہوئے کہ انہوں نے سبز رنگ کا عمامہ شریف باندھا ہوا تھا جس پر کچھ غبار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کے عمامے پر غبار کیسا ہے؟
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا تو یہ رکن یمانی پر فرشتوں کا ازدحام تھا، یہ ان کے پروں سے اڑنے والا غبار ہے۔